ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے آپ تمامی احباب اول ترین وقت میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کی سائی کو، کوشش کو، آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے وہ تمام برکات عطا فرمائے، وہ تمام سعادتیں عطا فرمائے جو رب تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلام نے مقدر فرمائی ہیں۔ اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مبارک سورت سورہ احزاب، اس کے میں نے 2 مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ بہت وسیع موضوع ہے، بہت طویل موضوع ہے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے بلکہ جتنے جمعے گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن چیدہ چیزیں قرآن ذیشان کی آیات بینات کی روشنی کے اندر ہم سمجھیں گے۔ سورہ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو۔ ایک غزوہ واقع ہوا ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے کے اندر تمام عالم کفر مل کر مدینہ منورہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے، اور اپنے زوم باطل کے اندر یہ گمان کر کے کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور یک بارگی مسلمانوں پر ایسا حملہ کرو۔ بدر ہو چکا ہے، احد ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق واقع ہوتا ہے، لیکن سارا عالم عرب بھی جمع ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر جو قبائل ہیں، جو معاہد قبائل ہیں، جن یہودی قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے اور نہیں لڑیں گے، جو مدینے پر حملہ کرے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ سب سے پہلے تو قبیلہ بنو نضیر نے ساتھ دیا، اور دوسرے جو قبائل تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن بنو نضیر نے آخر کار تمام قبائل کو ساتھ جمع کر لیا۔ تو اندر گھر سے بھی جنگ لگی ہوئی ہے، باہر سے سارا عالم کفر جو ہے وہ جمع ہو کے آ گیا ہے۔ یہ بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے جو حالات، واقعات اور جو اس وقت شدت تھی، قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ جو استعمال فرمایا کہ کتنا سخت ترین ماحول تھا۔ اذ جاءتکم جنود، فرمایا لشکر کے لشکر اور گروہ کے گروہ مسلمانوں پر حملہ کر کے آ گئے مدینہ منورہ شریف کے اندر۔ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ فرمایا کہ اوپر سے بھی، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اتنے لشکر آ گئے کہ انسان کی آنکھیں زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر، آنکھیں پتھرا جائیں اور کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آئے، اتنی شدت تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے کہ کیا ہوگا۔ رب کائنات فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، فرمایا مسلمانوں کو آزمایا گیا، جھنجھوڑا گیا، اور اتنا سخت آزمایا گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ منافقین نے جب یہ سنا کہ مدینہ منورہ شریف کے اندر جو قبائل تھے اور وہ بھی کافروں کے ساتھ مل گئے ہیں، تو منافقوں نے کھسکنا شروع کر دیا، کہنے لگے جی ہمارے لیے بڑی مشکلات ہو گئی ہیں، بڑے معاملات ہو گئے ہیں، اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورا،
وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، کہنے لگے ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں اور ہمیں اپنے گھروں کی بڑی فکر ہے، اور یوں وہ پتری گلی پکڑنے لگے اور نکلنا شروع ہو گئے۔ رب کائنات فرماتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اب یہاں ذرا توجہ فرمائیے گا، قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں دو جماعتوں کا ذکر کیا۔ ایک منافقین ہیں جو بہانے کر کے اور جو اس طرح کی باتیں کر کے جن کے دلوں میں مرض تھا اور نفاق تھا، انہوں نے کہا کہ جو اللہ رسول سے ہم سے وعدے کیے تھے کہ نصرت آئے گی، فتح آئے گی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، کوئی فتح نہیں آئی، کوئی نصرت نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کی کیفیت قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو حضور پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا فلما رأى المؤمنون الاحزاب، تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یہ تو منافقین تھے جو کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے دھوکا ہوا ہے، ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مومنین نے کیا کہا؟ فلما رأى المؤمنون الاحزاب، جب لشکر دیکھے اور پورا عالم کفر دیکھا کہ وہ امنڈ کر آ گیا ہے، تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید رب کائنات ان کی شان کیا بیان کر رہا ہے، فرمایا جب ایمان والوں نے، حضور کے صحابہ نے، حضور کے جانثاروں نے جب ان گروہوں کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور آج اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہو گیا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ اللہ اکبر۔ وہ بھاگ رہے تھے یہ گروہوں کو دیکھ دیکھ کے، فرمایا ان کا ایمان بھی بڑھ رہا تھا اور ان کی تسلیم اور نیاز بندی بھی بڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ توجہ ہے آپ کی قرآن کی طرف، قرآن کے الفاظ کی طرف توجہ رکھیے گا، میرے بے ربط کلمات کو مت سنیے گا، قرآن کے پاکیزہ کلمات کی طرف ساری توجہ رکھیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا ان مومنین میں سے رجال، رجال رجل کی جمع ہے مرد، مرد سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی مجاہدین، ہمت والے، جڑے دے پتر جو مرد ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا مومنین میں سے وہ لوگ جو مرد تھے، جن کے اندر شجاعت تھی، آج انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی منزل کو پا کر شہادت حاصل کر چکے، کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا قرآن کا، قرآن کہتا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، فرمایا ان حالات نے منافقین کو تو بدل دیا لیکن میرے نبی کے غلام نہیں بدلے۔ آندیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، کچھ بھی آ جائیں، زمانہ بدل جائے گا، محمد عربی کے غلام نہیں بدلیں گے۔ وما بدلوا، قرآن کہتا ہے، قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، فرمایا وما بدلوا تبدیلا، منافق تو بدل گئے، میرے نبی کے صحابہ نہیں بدلے۔ اپنی جانوں کو حاضر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ گئے، اور پھر جب وہ میدان کے اندر کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا کہ حضور اپنے صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے حبیب، معاملات کے اندر اپنے صحابہ سے مشاورت، حضور نے مشاورت فرمائی، فرمایا کیا ہونا چاہیے؟ باہر نکل کے لڑیں، مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کریں؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے بچپن کے اندر فارس میں دیکھا تھا کہ خندق کھود کے فارس والے جنگیں لڑتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ، اور پہلی مرتبہ عالم عرب کے اندر خندق کھود کے لڑنے کا کبھی رواج نہیں تھا، پہلی مرتبہ خندق کھودنے لگی اور خندق کھود کر مسلمان لڑنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے پس منظر، یہ ہے سیاق و سباق، یہ ہے شان نزول اس آیت کریمہ کا۔
اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، حضور کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ فرمایا انسان آئیڈیلزم کو پسند کرتا ہے، کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی آئیڈیل ڈھونڈنا ہے، کسی کی پیروی کرنا ہے تو محمد عربی کی زندگی کو دیکھ لو۔ اور زندگی کیسے؟ فرمایا مشکل ترین حالات ہیں، عالم عرب امڈ آیا ہے، خندق کھودنے لگی، صحابہ کرام خندق کھودنے لگے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہم فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن مبارک مٹی سے اٹ ہوا ہے، لیکن حضور لگے ہوئے خندق کھود رہے ہیں، خندق پتھر توڑ رہے ہیں۔ توڑتے توڑتے ایک پتھر جو ہے بہت بڑی چٹان آ گئی، صحابہ کرام نے توڑا نہیں ٹوٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مبارک پکڑی اور پکڑ کے ایک ہی ضرب لگائی اس پتھر کے اوپر، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شام کی فتح ہمیں نصیب ہو گئی ہے۔ دوسری ضرب لگائی، فرمایا فارس فتح ہو گیا۔ تیسری ضرب لگائی، فرمایا یمن فتح ہو گیا۔ فرمایا یہ ضربیں لگ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتوحات کی بشارتیں عطا فرما رہے۔ اب چاروں طرف سے عالم کفر نے گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت کی جو دو سپر پاورز ہیں، رومن امپائر اور یہ فارسی، ان کی فتوحات کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی فتوحات کا بتا رہے ہیں، اور ادھر چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہوا ہے، لیکن صحابہ کرام جو ہے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور جہاں کوئی چٹان نہیں ٹوٹتی حضور خود آگے بڑھتے۔ دنیا کا مزاج قائدانہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کر، ٹھنڈے کمروں پہ بیٹھ کر لیڈنگ کی جاتی ہے، قیادت کی جاتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں قائد کی حیثیت سے دیکھنا ہے، سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھنا ہے، سربراہ ریاست کی حیثیت سے دیکھنا ہے، اپنے ساتھی ہونے کی حیثیت سے دیکھنا ہے، فرمایا کسی بھی حوالے سے دیکھو، محمد عربی کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا فرمایا، میں اس بات کو یہاں ختم کر کے، اس غزوے کی اختتام کر کے پھر حضور علیہ السلام کی سیرت پر بات کرتا ہوں۔ جب میدان میں کھڑے ہو گئے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یک بستہ گھیرا کیا ہوا ہے، خندق کھد گئی ہے، اور اس کے بعد مدینے کی طرف آنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا، انہوں نے باہر خیمے لگا دیے، اور اس کے بعد ان کا یہ محاصرہ چلتا رہا 1 ماہ تک۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی ہیں وہ بھی بڑے واقعات ہیں، بڑے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحرب خدعون کے تحت جو ہے کیا کیا اسٹریٹجی بنائی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خبر کے لیے بھیجا، ان کے اندر سے کیسے پھوٹ ڈالی گئی اور ان کو بزدل بنایا گیا، اور وہ جو سارے کے سارے گروہ ان کے ساتھ ملے تھے وہ بھی بددن ہو گئے، ایک دوسرے پر غداری کا وہ لگانے لگے الزام۔ 1 ماہ کے بعد فرمایا حالات یہ ہو گئی، جب میدان میں کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، تو رب کائنات فرماتا ہے پھر اللہ کا فضل آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب لشکر آ گئے تو فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ پہلے آزماتا ہے اپنے بندوں کو، دیکھتا ہے کہ یہ میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ فرمایا تم نے ایسے سمجھ دیا کہ جنت کے اندر تمہیں داخل کر دیا جائے گا، یہ جنت ہے، یہ ہم نے جانا ہے، جنت میں نہیں جانا، مجھے جنت گوارا نہیں، استغفر اللہ ربی۔ قرآن کہتا ہے جنت میں جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ 10-10 روپے کے شیروں کے عوض کو جنت نہیں ملتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ فرمایا ابھی تم پر آزمائشیں نہیں آئی ہیں، ابھی تکلیفیں نہیں آئی ہیں، جیسے پہلو پر تکلیفیں آئی ہیں 2 مقام پر ذکر کیا گیا۔ فرمایا جب تک ان تکلیف سے، ان آزمائشوں سے نہیں گزرو گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں انعام نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ دستور خدا بندی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جتنا بڑا منصب، جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے اس کے لیے آزماتا ہے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزمایا گیا، چونکہ ان کا سب سے زیادہ پوری مخلوق کے اندر بشریت و آدمیت میں سب سے بلند و بالا مقام انبیاء کرام کا، فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزمایا گیا، اور فرمایا انبیاء کے اندر مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا، کیونکہ امام الانبیاء کا منصب، سید الانبیاء کا منصب۔ ابھی آپ معراج کی رات سنیں گے، سارے نبی کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، جب ان کو امام الانبیاء بنانا ہے تو پھر کبھی طائف کے میدان کے اندر تکلیفیں ہیں، کبھی شیب ابی طالب کے اندر ہیں، کبھی مکے سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی حنین ہے، اور یہ تو خندق کا تو ایسا مشکل ترین مرحلہ آ گیا کہ انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں، کلیجے کو منہ آ جائے۔ فرمایا کہ انسان کی حالت اتنی خراب ہو جائے کہ اس کا کلیجہ منہ کی طرف آنے لگے، لیکن اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ جب میدان کے اندر کھڑے رہے تو اللہ نے آسمان سے ان کے لیے مدد کو بھیج دیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایک تو آندھی چلی، ایک ہی جگہ ہے، مسلمان بھی وہیں پر ہیں، کافر بھی وہیں پر ہیں، لیکن وہ آندھی چلتی ہے اور ان کے خیموں کو اکھاڑ دیتی ہے، ان کے سارے برتن اٹھا کے پھینک دیتی ہے، گھبرا جاتے ہیں اچانک، اور سارا لشکر ایک مہینے کے حصار کے باوجود، محاصرے کے باوجود، بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ فرمایا اس پس منظر کو دیکھو، اس استقامت کو دیکھو، اس ہمت کو دیکھو، اس جرت کو دیکھو، اس بہادری کو دیکھو، پھر رب کائنات فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہر اعتبار سے دیکھو، ان کو والد کے اعتبار سے دیکھو، ان کو سپہ سالار کے اعتبار سے دیکھو، ان کو بھائی کے اعتبار سے دیکھو، ان کو ساتھی کے اعتبار سے دیکھو، کسی بھی اعتبار سے تم دیکھو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تمہیں اعلیٰ ہی اعلیٰ نظر آئے گی، تمہیں اول ہی اول نظر آئے گی، درجے کے اندر، مقام کے اندر، مرتبے کے اندر۔ فرمایا جب وہ ساتھی ہی غار کے اندر، تو سیدنا ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اے میرے ساتھی، میرے رفیق، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جب اپنے صحابہ کے ساتھ میدان کے اندر ہیں، وہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر ہیں، فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا گھر والوں کے ساتھ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پوچھا حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، اے حضور کے اخلاق پوچھنے والے، پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لے، میرے محبوب کے اخلاق کو دیکھ، پورا قرآن ان کی زندگی ہے، ان کی حیات ہے، یہ مصحف قرآنی ہاتھ میں ہے، وہ چلتا پھرتا مصحف ہے۔ فرمایا گھر کے اندر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا انسان ہوتا ہے کتنا بھی فن خوان ہو، کتنا بھی چیمپئن بار بنا ہو، لیکن گھر والوں کو اس کے حالات کا پتہ ہوتا ہے، احوال کا پتہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی انسان کی جو رازدار ہوتی ہے وہ انسان کی بیوی ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر کہ حضور علیہ السلام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول شروع کیا، حضور گھر تشریف لائے، زمبلونی زمبلونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے، وحشت ہو رہی ہے، وحی کا بوجھ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سرتاج آپ کس چیز کا غم کر رہے ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا رب کبھی آپ کو کسی تکلیف کے اندر نہیں ڈالے گا، آپ تو غریبوں کے مسکینوں کے مددگار ہیں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کے آپ والی بارش ہے۔ یہ کب کا ہے؟ ابھی وحی کا نزول ہوا ہے، ابھی وحی کا نزول ہوا ہے، اور وہ زندگی کب کی بتا رہی ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بتا رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو ہم حضور کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مکہ کے اندر پیدا ہوئے، سیدنا عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، یہاں سے لے کر مکی زندگی، مدنی زندگی، لیکن قرآن کہتا ہے یقیناً میرے محبوب کی یہ زندگی ہے، لیکن فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، فرمایا کہ تم پہلے کی میری ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، میری ساری عمر اٹھا کے دیکھ لو، میرا بچپن دیکھو، میری جوانی دیکھو، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا نا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر کی خاتون خانہ، خاتون اول، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ کائنات کی والدہ مبارکہ، آپ سب سے پہلے گواہی دیتی ہیں،
اور عورتوں کے اندر کہتی ہیں سب سے پہلے میں آپ پر ایمان لے کر آؤں. گھر کی کوئی عورت ایمان سب سے پہلے، اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا. اسی صورت کے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں فرمایا ان کی شان یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. حضور کی ازواج کو قرآن نے امہات المومنین کا ٹائٹل اور آنر دیا ہے. سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے یہی کہا. حضور صاحب نے فرمایا کہ اے میری ازواج، اے میرے گھر والوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے خلوت کو، میرے جلوت کو، میری ساری زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو. کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے یہ اپنے خلوت و جلوت کو بیان کرنے کا. صحابہ کرام نے بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مکہ میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، لیکن گھر کے اندر کیا ہے یہ امہات المومنین نے بتایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے ہوتے تھے، وہ سوتے کیسے تھے، وہ تہجد کے لیے کیسے اٹھتے تھے، ان کی عبادات کا کیسا طریقہ تھا، ان کا سونے کا انداز کیسا تھا. اللہ اکبر. پوچھا گیا ام المومنین سے کہ حضور گھر کے اندر کیسے؟ فرمایا میرے سرتاج گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے آتے، گھر سے جاتے تو مسکراتے ہوئے. آج کم سے کم جمعے کے بعد آپ جائیں گے تو آپ بھی تھوڑا گھر میں جا کے مسکرا دیجیے گا، اس نیت سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک ہمارے بندے نے ٹیلی فون کیا، کہتے جی علامہ صاحب ایک سوال پوچھنا ہے تواڈے کولوں، بڑی پریشانی ہے، بڑا اوکھا سوال ہے، بڑا مشکل ترین سوال ہے. میں کہا جی پوچھو کی سوال ہے؟ کہ لگے جی میں اپنی بیوی نو سلام کر بیٹھا، میرا نکاح تے نہیں ٹوٹیا. بیوی کو میں نے سلام کر لیا، میرا نکاح تو نہیں کوئی ٹوٹ گیا. یہ تو حکم ہے گھر کے اندر داخل ہو سلام کرو. فرمایا اس سے تمہاری روزی میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. فرمایا گھر والوں کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ بات کرو، محبت کے ساتھ بات کرو. کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے ہم کما کے لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں باہر کا کام کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، ٹمکا کر رہا ہوں. میں بھی نہیں کرتا ہوں گھر والوں کے ساتھ اتنا کام. میں یہاں پر بیٹھ کے ساہوکار نہیں بن سکتا ہوں، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی خطبہ سن رہے ہیں میرے، میں بیٹھ کے کہوں جی میں گھر والوں کے ساتھ برتن مانجتا ہوں، پوچھا لگاتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں میں بھی. لیکن کچھ نہ کچھ تو شیئرنگ کرے گا. وہ یہاں سے اٹھا کر وہاں تو رکھ لیں، کوئی احساس ہی دلا دے، کوئی ایک محبت کا جذبہ ہی دلا دے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی تھک گئی ہیں، ہم تھک جاتے ہیں تو آپ ہی تھک گئی ہیں. فرمایا گھر کے اندر حضور کیسے آتے تھے. آئیے سب کو چھوڑ دیں، سب کی باتوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے حضور گھر کے اندر کیا تھے. سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل. چھوڑ دو سب کچھ. کہتے جی میرے پیر نے یہ کیا، میرے استاد نے کیا، میرے امام نے کیا. چھوڑو سب کو یار، آؤ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے. فرمایا گھر کے اندر تشریف لاتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ. فرمایا گھر کے اندر اتنی محبت سے پیار سے آتے اور اتنے نارمل ہو جاتے، اتنی نارمل لائف بغیر کسی پروٹوکول کے. فرمایا گھر والوں کے ساتھ مل جل جایا کرتے تھے. فرمایا کبھی بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھو رہے، کبھی اپنا جوتا گانٹھ رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑے جو ہے سی رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ آگ اگر چولہے کی بجھ جاتی تو حضور اس دھوئیں والی آگ کو خود آگے بڑھ کر امہات المومنین کے ساتھ آگ کو کیا کرتے تھے. میں تو آپ تو آگ تو بہت دور کی بات ہے، آگ والی جگہ بھی نہیں جاتے ہیں. کہتے ہیں یہاں ٹیبل پہ سارا کچھ سج کر رکھتا ہے، پانی بھی اگر تھوڑا سا دور رکھا ہو تو کہتے ہیں یہ تھوڑا آگے کرنا. ہمارا پانی بھی اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں. تو حضرات گرامی جو حضور کی سیرت ہے، گھر کی تنہائیوں سے لے کر خلوتوں سے لے کر میدان سے لے کر کسی مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں گلی کے اندر جا رہے ہیں، ایک پاگل عورت تھی مدینے کے اندر دیوانی، اس نے حضور کو روک لیا اور کہا کہ میری بات سنو محمد، میری بات بھی تو سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کی بات سن لگے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دیوانی عورت ہے، یہ دیوانی عورت ہے، اس نے آپ کو یہاں بازار کے اندر راستے کے اندر کھڑا کر لیا. حضور نے فرمایا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، دیوانی ہے، لیکن اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا اس کی. کوئی دنیا کے اندر ایسا تو ہو جو اس کی بھی سننے والا ہو، اس کی بھی سننے والا ہو. فرمایا میں اس کی سننے کے لیے تیار ہوں. میرا اور آپ کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شادی کے اندر ہم مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. بالکل کیجئے مسکراہٹوں کا تبادلہ، مسکرا کے ملنا چاہیے، محبت سے ملنا چاہیے. لیکن یہ ہماری ساری مسکراہٹیں یہ سب زمانے کو باہر دکھانے کے لیے، گھر کے اندر ہمارا رویہ بالکل
بالکل الگ ہوتا ہے، ہمارے ملازمین کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل الگ ہوتا ہے، کمزوروں کے ساتھ جو ناتواں ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل، کہاں گیا وہ بیہیویئر، کہاں گئے وہ اخلاقیات، کہاں گیا وہ ہمارا کریکٹر، وہ مسکراہٹیں ہماری کہاں چلی گئی؟ آپ نے طاقتوروں کے ساتھ اپنے مد مقابلوں کے ساتھ یہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کرنا ہے؟ نہیں 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 نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت یہ ہے کہ جتنا کمزور ہوتا تھا اتنا میرے آقا کی محبت میں زیادہ آیا کرتا تھا۔ کوئی یتیم مل گیا، کوئی مسکین مل گیا، کوئی دیوانہ مل گیا، کوئی کمزور مل گیا، بچوں کے پاس سے گزرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم، میں اور آپ بچوں کے پاس سے گزریں گے، ہم انتظار کر رہے ہوں گے کہ بھائی بچے سلام نہیں کر رہے ہیں، تمہیں سلام نہیں سکھایا کیا؟ تمہارے بڑوں نے سلام نہیں سکھایا تمہیں؟ ابے بھائی آپ تو کر لو، چلو آپ سکھا دو، آپ کر کے سکھا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ کے خود سلام کیا کرتے تھے۔ تو آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر سیدہ ام المؤمنین فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضرب رسول اللہ امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر فرمایا کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی عورت پر ہاتھ، مردانگی، تمہاری شجاعت، تمہاری جرات، تمہاری طاقت، مرد ہوں میں، مرد قوت والا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس احسن الناس اشجع الناس، حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں تھا، اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بہادر نہیں تھا۔ لیکن ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما، حضور نے کبھی خادم پر، کبھی کسی کمزور پر، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ وہ مرد جن کی مردانگی جا کر گھروں کے اندر جاگتی ہے، جو باہر کے اندر کسی جگہ جھگڑا ہو جائے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، لیکن ان کی ساری مردانگی جا کر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باہر روڈ پر کھڑے ہو کے لڑا کرو، لیکن باہر تو تمہارا یہ حال ہے، گھر کے اندر کمزور، ضعیف، صنف نازک پر جا کر، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین نہیں ہے، یہ ان کی زندگی نہیں ہے۔ اگر اپنے گھروں کو سکون دینا چاہتے ہو، راحت دینا چاہتے ہو، دار السکون بنانا چاہتے ہو، اور یہ سکون و راحت جو ہے نا صرف دولت سے نہیں آتی ہے، دنیا سے نہیں آتی ہے۔ اگر صرف دنیا اور دولت سے آتی تو پھر کسی سرمایہ دار کے گھر کے اندر جو ہے بے سکونی نہ ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ یہ عزت سے آتی ہے، رسپیکٹ سے آتی ہے، آنر سے آتی ہے۔ آپ اگر کسی کو سوکھی روٹی دے کر بھی اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں، اپنی خواتین کو عزت دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو عزت دیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ دیں کہ آپ کا گھر محبت کا گھر ہے، پیار کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے، لیکن جب حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے، مرحبا مرحبا بی ابنتی، میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، اور لفظ کیا استعمال کیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، فرمایا ہر ایک حضور کی سیرت کو نہیں اپنا سکتا، ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں۔ کون کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، فرمایا جو اللہ پر امید رکھتا ہے اور آخرت پر امید رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، مجھے جا کر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، فرمایا اس کی زندگی حضور کے نقش قدم پر ہوگی، اور فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہ ان کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ سیرت کا دوسرا حصہ، وقت ختم ہو چکا ہے، بار بار اشارہ ہو رہا ہے، دوسرے حصے کے اوپر انشاءاللہ تعالی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، گفتگو کروں گا۔ رب تبارک و تعالی قرآن ذی شان کی جو آیاتیں طیبات پڑھی ہیں، دعا کریں اللہ قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے، قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کی رحمت عطا فرمائے، قرآن کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اور ہماری قبروں کو منور و روشن فرمائے، حضور کی زندگی اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔